السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائی، آپ نے سوال کیا کہ کیا قربانی کرنے والے کو بال اور ناخن کاٹنا منع ہے ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس کے پاس جانور موجود ہے کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، اپنے جسم سے کوئی بھی بال نہ اتارے اور نہ ہی ناخن تراشے اپنے، یہاں تک کہ اس کا جانور یعنی ذبح ہو جائے۔ تو جانور ذبح ہونے سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ تو جب ذی الحج کی 10 تاریخ کو یعنی کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد جانور ذبح ہو جائے، اس کے بعد اپنے بال یا ناخن تراشے۔ کہ قربانی کرنے والا شخص ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد جانور ذبح کرنے تک اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ تو یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، یا گھر کے سارے فرد اس میں شامل ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں پیارے بھائی، کہ یہ جو قربانی ہے نا، یہ کرتا تو گھر کا سربراہ ہے، لیکن پورے گھر والوں کی طرف سے، ان کی پوری فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک خاوند ہے، ایک بیوی ہے، باقی ان کے بچے ہیں، تو یہ سب کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ تو ایک قربانی جو گھر کی جاتی ہے، یہ گھر کے سب افراد کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس حکم میں سارے ہی آ جاتے ہیں کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں۔ تو اگر یعنی کہ سارے اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان بچے بھی اور بیوی جو ہے گھر میں، وہ بھی کوئی بھی نہیں بال کٹواتا، تو انشاءاللہ وہ سارے کے سارے اجر کے مستحق ہیں۔ اگر صرف وہ شخص جو گھر کا سربراہ ہے، صرف وہ یعنی کہ اس حکم پہ عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے بال وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ نہیں تراشتا، تو باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ اپنے بال یا ناخن تراش لیتے ہیں، تو وہ اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو اجر کی بات ہے نا، کہ جو کر لے گا وہ اجر پا لے گا، جو نہیں کرے گا، اس چیز پہ عمل نہیں کرے گا، وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔